السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاوید پبلشرز میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے کڈز اسلامیات برائے جماعت چہارم باب ششم ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام کا سبق نمبر 2، جس کا عنوان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو اس سبق کو پڑھنے کے لیے دیکھتے ہیں کتاب کا صفحہ نمبر 79 یعنی 79۔ حاصلات تعلم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعارف جان سکیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات سے آگاہ ہو سکیں، فرعون کی نافرمانی اور عبرتناک انجام کے بارے میں جان سکیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے رہنمائی حاصل کر سکیں اور اپنی عملی زندگی میں ان کی صفات کو اپنا سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے کثیر تعداد میں پیغمبر اور رسول بھیجے، جنہوں نے انسانوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کی۔ اسی سلسلہ نبوت میں عظیم الشان نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم کی آمد سے تقریباً 2000 سال پہلے مصر میں پیدا ہوئے، جہاں ان دنوں منفتح بن رمسیس ثانی کی حکومت تھی، جس کا لقب فرعون تھا، اور اس فرعون کا جو حقیقی نام ہے وہ ریان بن ولید تھا۔ فرعون در حقیقت کسی شخص کا نام نہیں بلکہ عہدہ ہوتا ہے، جیسے ہمارے ہاں صدر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، یہ کسی شخص کا نام نہیں بلکہ اس کا عہدہ ہے۔ یوں ہی فرعون بھی اس ظالم بادشاہ کا نام نہیں بلکہ لقب تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ ہے؟ کلیم اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ واحد نبی ہیں جنہوں نے براہ راست اللہ تعالیٰ سے کلام کیا ہے، اس لیے ان کا لقب کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ آپ علیہ السلام کے والد ماجد کا نام عمران اور بھائی کا نام ہارون علیہ السلام تھا۔ فرعون بہت ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، یعنی وہ خود کو خدا یعنی اللہ مانتا تھا کہ میں نے اس پوری دنیا کو پیدا کیا ہے۔ اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے قبل کچھ لوگوں نے پیش گوئی کی کہ عنقریب بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر فرعون کی بادشاہت کی تباہی کا باعث بنے گا۔ اس پیش گوئی کے بعد وہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کروا دیتا، جبکہ لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا۔ جب آگے کے حالات بتانے والے لوگوں نے یہ کہا کہ ایک ایسا بچہ اسی سال میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر آپ کی سلطنت اور بادشاہت کو ختم کرے گا، تباہی لے کر آئے گا، تو اس نے اس بچے سے بچنے کے لیے اس سال میں جتنے بھی لڑکے پیدا ہوئے سب کو مروا دیا۔ تقریباً 70,000 بچوں کو اس نے پیدا ہوتے ہی قتل کروا دیا، اور جتنی بھی لڑکیاں پیدا ہوتی ان کو وہ قتل نہ کرواتا، کیونکہ ان سے خطرہ نہیں تھا بلکہ لڑکوں سے تھا۔ لیکن اللہ کی شان کیسی تھی، اللہ نے جب کسی کو زندگی دینی ہو تو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے زندگی دیتا ہے، آئیے ہم دیکھیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم۔ ترجمہ، تمہارے بیٹوں کو تو وہ قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ان کی والدہ سخت پریشان رہنے لگی۔ اس نازک وقت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی رہنمائی فرمائی، اور انہوں نے لکڑی کا ایک صندوق بنایا جس میں بچے کو ڈال کر دریائے نیل میں بہا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ دریا کے کنارے کنارے جاؤ اور دیکھو کہ صندوق کہاں پہنچتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے دیکھا کہ صندوق تیرتے ہوئے شاہی محل کے قریب دریا کے کنارے جا لگا ہے۔ یہ وہی شاہی محل ہے جو فرعون کا محل ہے، جہاں فرعون رہا کرتا ہے، جس سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنے بیٹے کو صندوق میں ڈالا اور دریا میں بہایا، تو وہی صندوق اسی محل کے آگے جا کر ٹھہر گیا، اور وہاں سے اسی شاہی محل کے اندر لے جایا گیا، اور اس بچے کو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ فرعون کو یہ خیال آیا کہ شاید یہ وہی اسرائیلی بچہ ہو جس کے بارے میں پیش گوئی کی گئی ہے، لیکن
حضرت آسیہ نے اسے سمجھایا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہو۔ تو پھر کیا ہوا، فرعون نے اس تجویز کو قبول کر لیا اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن کے مشورے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ دودھ پلانے کے لیے مقرر ہوئیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو آپ علیہ السلام کو فرعون کے مظالم پسند نہیں تھے، اس لیے آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصر سے مدین تشریف لے گئے۔ جب بڑے ہوئے، چھوٹے ہوتے تو برداشت کر لیے، لیکن جب اب یہ آپ اس میں دیکھیے، چھوٹے ہوتے والدہ کی سرپرستی میں بھی رہے اور دشمن کے گھر میں بھی رہے، اسی گھر میں پرورش کی، لیکن جب اپنے آپ کو سنبھالا تو دیکھا کہ میرے ارد گرد کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، میں کم از کم یہاں پر برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا اور مدین تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام نے وہاں 10 سال گزارے اور وہیں پر خطیب الانبیاء سے یاد کیے جانے والے نبی حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح آپ علیہ السلام سے کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی حضرت صفورہ کو ساتھ لے کر مصر کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں کوہ طور کے قریب وادی طویٰ میں قیام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان سے کلام کیا اور آپ علیہ السلام کو نبوت کے منصب سے سرفراز کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو یہ خوشخبری دی تھی کہ آپ آج سے نبی فائز ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بہت سے معجزات عطا کیے، جن میں سے 2 مشہور معجزات عصا اور ید بیضا ہیں۔ معجزہ کہتے ہیں کوئی ایسا کام جس کو کرنے سے دوسرے لوگ نہ کر سکتے ہوں، لیکن جو نبی یہ کام کر رہا ہے تو اس نبی سے وہ کام کرنے کو معجزہ کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا یعنی لاٹھی میدان میں پھینکتے تو اژدہا بن جاتی۔ ہاتھ میں لاٹھی، عموماً ہم نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بزرگ حضرات بھی لاٹھی لے کر چلتے ہیں، جسے ہاکی بھی کہتے ہیں، تو اس طرح کی وہ لاٹھی تھی جس کے ساتھ وہ چلا کرتے تھے۔ تو جب وہ اسے کسی میدان میں پھینکتے تو اژدہا یعنی بہت بڑا سانپ بن جاتا، بہت بڑا سانپ بن جاتا۔ ایک یہ معجزہ تھا۔ دوسرا معجزہ کیا تھا؟ ید بیضا، ید کہتے ہیں ہاتھ کو اور بیضا کہتے ہیں سفید رنگ کو۔ اب وہ سفید رنگ یعنی چمکتا چمکتا رنگ۔ ید بیضا یعنی آپ علیہ السلام جب اپنا داہنا ہاتھ اپنی بغل میں لے جا کر باہر نکالتے تو وہ روشنی کی طرح چمکنے لگتا۔ دایاں ہاتھ، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، جب وہ اپنی بغل میں رکھتے اور باہر نکالتے تو وہ اتنا زیادہ چمکنے لگتا، سورج کی روشنی سے بھی زیادہ وہ چمکنے لگتا۔ یہ 2 مشہور معجزات تھے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دین حق کی دعوت دی اور اسے اپنے معجزات بھی دکھائے کہ دیکھو یہ وہ معجزات ہیں جو تم نہیں کر سکتے، جو تمہارے لوگ نہیں کر سکتے، جو تمہارے جادوگر نہیں کر سکتے، یہ میں اس لیے کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی دی ہے اور تم دیکھ کر مجھ پر اور میرے اللہ پر ایمان لے آؤ۔ لیکن کیا ہوا؟ مگر وہ ایمان نہ لایا، بلکہ اس نے آپ علیہ السلام کو بڑا جادوگر کہا، کیونکہ آپ علیہ السلام کے جو جادو تھا، یہ معجزہ تھا، وہ فرعون کے جادوگروں کے آگے، فرعون کے جادوگر اس میں ہار بیٹھے تھے، تو اس نے انہی کو جادوگر کہنا شروع کر دیا۔ ایک لمبے عرصے کی جدوجہد کے بعد آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکلے اور بحیرہ احمر کے کنارے پہنچے۔ فرعون بھی اپنے لشکر کے ساتھ ان کو قتل کرنے کے ارادے سے وہیں پہنچ گیا۔ اب جب یہ ان کو دعوت دیے جا رہے وہ نہیں مان رہا، تو آپ علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس سے دوری اختیار کرتا ہوں، تو وہ اس سے دور بھاگنے کے لیے وہاں سے نکل گئے، لیکن اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ان کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا، بلکہ میں ان کو قتل کر دوں گا۔ اسی ارادے سے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرنا شروع کیا، چونکہ موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے ان لوگوں کے ساتھ تھے جنہوں نے ان کی دعوت قبول کی تھی اور ان کے دعوت کی وجہ سے مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ آگے آگے جا رہے تھے اپنے قافلے کے ساتھ، اور پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ تھا، جن پر یہ ظلم کرتا تھا، اس لشکر کے ساتھ تھا، اور اس نے ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر پر اپنی لاٹھی ماری تو سمندر میں راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ سمندر عبور کر گئے۔ فرعون نے بھی اپنے لشکر کے ساتھ سمندر عبور کرنے کی کوشش کی۔ فرعون نے کیا کیا؟ فرعون نے جب سمندر میں راستے دیکھے تو اس نے بھی جلدی سے انہی راستوں سے گزرنے کی کوشش کی کہ میں بھی جلدی سے یہ راستے گزر کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کروں۔ تو اس نے جو ہی اپنا گھوڑا سمندر میں داخل کیا،
تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی آپس میں مل گیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی۔ سمندر پار کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر وادی سینا میں جا پہنچے۔ وہاں سخت گرمی تھی اور کھانے پینے کا سامان نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اپنی کرم نوازی اور مہربانی کرتے ہوئے مختلف قسم کے انعامات فرمائے۔ مثلاً بادل ان پر سایہ کیے رہتا تاکہ وہ گرمی سے محفوظ رہیں، اور ان کے پینے کے لیے پانی کے 12 چشمے جاری کر دیے، اور ان کے کھانے کے لیے من و سلوہ اتارا۔ من و سلوہ یہ وہ واحد کھانا تھا جو صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اتارا گیا تھا۔ یہ آسمان سے کھانا اترتا تھا، جو انہیں کھانا ہوتا تھا وہ کھاتے۔ جب بچہ پیدا ہوتا تو اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے، اور بچہ بڑا ہوتا جاتا تو وہ کپڑے بھی اس کے ساتھ ساتھ بڑے ہوتے جاتے۔ یہ اس طرح کے انعامات تھے، اس سے من و سلوہ کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر انعامات کیے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصے میں بڑی نصیحت اور عبرت کی باتیں ہیں۔ فرعون کا غرور و تکبر، خدائی کا دعویٰ، حکومت و دولت کا نشہ اور اس کا برا نتیجہ سامنے آتا رہا۔ اتنے بڑے لشکر کے باوجود جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوئی تو اسے کوئی طاقت نہ بچا سکی، اور وہ ذلت و رسوائی سے غرق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہمیشہ مدد کرتا ہے اور نافرمان لوگوں کے غرور و تکبر کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔